بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ جب تم فلسطین میں داخل ہو، کیونکہ دیکھیں یہ غلام قوم تھی، اب پوری اس بات کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے گا کہ ہم اسی کا ایک حصہ ہیں۔ ایک غلام قوم تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی رحمت کی کہ ان کو آزادی دی فرعون سے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی ان کو آزادی مل سکتی ہے، اور اب وہ واپس فلسطین میں انہوں نے جانا تھا جہاں پہ اتنی بڑی قوم عمالقہ جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم بس چلے جاؤ، وہاں پہ تمہیں آزادی مل جائے گی، تم فتح کر لو گے لیکن تم نے جانا کیسے ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا لاسٹ ٹائم کہ خطتن کہتے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ تم نے داخل ہونا ہے، تم نے فتح تمہیں مل گئی ہے، تم نے ایسے داخل ہو جانا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ مذاق بنا دیا تھا نا ان لفظوں کا۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا، ہم یہاں پہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو دیکھیں۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا آزادی کے بارے میں؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں یہ میسج ملا نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ پڑھیے گا آج سونے سے پہلے پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آ گئی تیرے پاس مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور کامیابی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تو نے دیکھا وَرَأَيْتَ النَّاسَ کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ وہی بات جو بنی اسرائیل کو کہی، وہی بات۔ دیکھیں 8 سال میں مکہ میں کامیابی کے ساتھ داخل ہونا، فتح مکہ، اس سے بڑی کامیابی آج تک مسلمانوں کو اس قرآن عرض پہ نصیب نہیں ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل ہو رہے تھے کہ ان کی کہتے ہیں داڑھی مبارک جو تھی، وہ جو ان کی سواری تھی نا، اس کے کجاوے کے اوپر مطلب اتنا وہ جھکے ہوئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ پھر آپ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کثیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر دی نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ نماز ادا کر، وانحر، اور قربانی دے۔ قربانی ہم نے کیا دی ہے ابھی تک پاکستان کے لیے؟ آپ یہ دیکھیں کیا وقت کی قربانی دی؟ کس چیز کی؟ مال کی قربانی دی؟ اپنی کس چیز کی؟ ہم نے اللہ کی نعمتیں ہیں نا جو ساری کی ساری ہمیں ملی ہیں، ہم نے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے، وہ جو اللہ کی نعمت تھی اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا؟ میں نے اور آپ نے سب سے بڑا ظلم جو کیا نا، ہم نے اپنی نسلوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج اب دیکھیے یہ کس کا کام تھا؟ آج کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ آج کل کی نسلوں کو دیکھو، اگلے بچے تو ایسے ہو گئے، اب تو اتنی بے حیائی پھیل گئی، اب یہ ہو گیا۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ وہ بچے نہیں ہیں، وہ انوسینٹ ہیں، میں اور آپ ہیں، یہ ہماری نسل ہے، ہم ٹیچرز تھے ان کے۔ آپ یہ دیکھیے ہمارے ماؤں نے، اگر میری ایج گروپ کے آپ لوگ سمجھتے ہیں تو ہماری ماؤں نے وہ وقت دیکھا ہے جب پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی تھی۔ یہ دو قومی نظریہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو قصے بیان کرتے ہیں کہ اے نبی ان کو بتاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ ہوا تھا، ان کو یہ بتاؤ کہ یہ قصہ ایسے ہے، ان کو بتاؤ کہ اس قصے سے یہ سبق حاصل کر۔ ہمارے پاس بھی تو یہ قصہ تھا نا، پاکستان اور جب انڈیا میں تقسیم ہوئی تھی تو کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ بیٹا آپ کی نانی نے مجھے یہ بتایا تھا یا دادی نے یہ بتایا تھا۔ ہم میں سے جو ہمارے بڑے تھے نا وہ اپنا کام کر گئے، وہ جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، آپ دیکھیں وہ بیٹیاں، وہ بہنیں، وہ مائیں جنہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے پانی میں زندہ لوگوں نے چھلانگیں لگا دی تھی کہ ان کی عزت محفوظ ہو جائے۔ کس طرح سے گھروں کے اندر گھس کے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور نیزوں کے اوپر سر لگا دیتے۔ میری امی بتایا کرتی تھی کہ ٹرین جاتی تھی نا، جیسے دونوں طرف ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ صرف ایک سائڈ پہ، میں تو ایک بات آپ سے بتا رہی ہوں کہ کتنا ظلم، کتنی مشکل سے یہ پاکستان حاصل ہوا تھا۔ پوری کی پوری ٹرین جب آتی تھی، انڈیا سے آتی تھی یا یہاں سے جاتی تھی، ساری لاشوں سے بھری ہوتی۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں کہ قیامت کے دن اگر ان میں سے کوئی ایک باپ، کوئی ایک ماں
ہمارے سامنے کھڑے ہو کے، میرے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ پوچھ لے گی نا کہ ہم نے جو قربانیاں دے کے صرف اس لیے اپنی بیٹوں کو کٹوایا، اپنی بیٹیوں کی عزتیں وہاں پہ لوٹی، تو اس وجہ سے صبر کے ساتھ اس پوری مہم کو لے کے چلتے رہے کہ آنے والی بچیوں کی وہ عزتیں محفوظ رہے، اور ان کو ایک ایسا ملک مل جائے، ایک ایسا خطہ مل جائے جہاں پہ وہ آزادی کا سانس لے سکے۔ تو تم نے کیا کیا وہاں کے؟ ہم کیا جواب دیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی زندگی میں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ توبہ جس وقت احساس ہو جائے توبہ کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور ہم اپنے پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی مت بھولیے گا کہ جب انسان ظلم کا ہاتھ نہیں پکڑتا نا، ظلم کو روکتا نہیں ہے، ظالم کو نہیں روکتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس قوم پہ اللہ کا غضب آتا ہے، اور اس قوم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حاکم مقرر کر دیتا ہے جو ان پہ ظلم کرتے ہیں اور وہ ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ لیکن ایسا ہوا قوموں کے ساتھ کہ جب انہوں نے استغفار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر موقع دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر موقع دیا۔ آج بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر موقع دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے، کیونکہ میں نے اور آپ نے اپنا کام پورا نہیں کیا۔ ہم نے اپنی نسلوں کو، آج دیکھیے ٹک ٹاک پہ اپنی بیٹیوں کو دیکھیں، اپنے بیٹوں کو دیکھیں، ہم کیسے جھنڈے لہرا کے ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہی طریقہ ہے اللہ معاف کرے آزادی سیلیبریٹ کرنے کا؟ کیا اس لیے آزادی ملی تھی؟ کیا سر سید نے جو 2 قومی نظریہ دیا تھا اس کی یہ وجہ تھی؟ آپ خود پڑھ کے دیکھیے، کچھ ہسٹری پڑھیے، بچوں کو بتائیے، ان کو اس بات کا احساس دلائیے کہ یہ ملک ہم نے کتنی مشکل سے لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ بات ایکچولی آگئی بیچ میں، کیونکہ آج 14 اگست تھا، تو تھوڑا سا میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں، ورنہ میرا آنیسٹلی یہ دل تھا کہ آج صرف ہم 14 اگست کے بارے میں بات کریں، آج صرف آزادی کے بارے میں بات کریں کہ ہم نے یہ ملک کیسے حاصل کیا تھا اور آج ہم نے کیا کیا اپنے ملک کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ جیسے یہ کلاس ختم ہوگی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گی جس میں ہم نیا کورس قرآن ناصرہ، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کا جو نیا کورس ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں آپ لوگ۔ اس کے اندر ایک نمبر ہے، میں نے اسی ویڈیو میں بھی لکھ دیا ہے، دیٹ از the only نمبر جس میں آپ کو، وہ تحریم کا ہی نمبر ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو پھر کلاس بھی دے دے گی، آپ کو ٹیچرز بھی دے دیں گی، اور انشاءاللہ وہ آپ کو ساری ڈیٹیل بھی بتا دیں گی کہ کورس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ یہاں پہ اس دفعہ جو خاص طور پہ میں بار بار ایک بات ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ دیٹ از the only نمبر، کیونکہ اکثر لوگ پھر اس کو غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں، بلکہ میں ساتھ ہی یہاں پہ اپنے ان لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی جنہوں نے میرے نام سے چینل بنا لیے ہیں۔ اب میرے نام سے دیکھیں ایک ہی چینل ہے، اسلام ود عائشہ یا تفسیر القرآن ود عائشہ خالد، میرا ایک ہی چینل ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چینل۔ میں حیران ہوتی ہوں، دیکھیں تو دین کا کام ہے، اس میں بھی ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے میری پکچر بھی ایڈ اس طرح سے لگائی ہوئی ہے، اسی طرح سے نام بھی لکھا ہوا ہے اسلام ود عائشہ، نیچے چھوٹی سی ایک اور چیز 786 آئی تھنک یا کچھ ایسے، یا کچھ اور نام دے کے بھی بالکل ویسے ہی جیسے وہ میرے ہی چینل ہے۔ پتہ ہے مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں، الحمدللہ میں کہتی ہوں ویڈیو شیئر کرنی ہے، اس کو جہاں جہاں بھیجنا ہے آپ جو مرضی کریں، لیکن میرا نام لے کے چینل مت بنائیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے، جیسے وہ سوال کرتے ہیں کہ جب میری یہ پرابلم ہے آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا پڑھوں، تو انہوں نے باقاعدہ وظیفے لکھے ہوئے ہیں نیچے، کہ وہ پڑھنے والے تو دیکھیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میں بتا رہی ہوں، حالانکہ مجھے وظیفے بتانے بھی نہیں آتے اس طرح سے، اور یا پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پرابلم ہے تو آپ بتائیں، تو وہ ایسی والی باتیں تھیں جو میں نہیں کرتی ہوں ایسی والی باتیں، اور وہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ میں بول رہی ہوں، تو اس لیے میں صرف آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ میری ہر ویڈیو اپنے اس چینل پہ لگاتی ہیں، تو اگر وہ سن رہی ہیں تو وہ پلیز اللہ کے واسطے ایسا کام نہ کرو، کیونکہ دین کا کام ہے نا، ثواب کی جگہ الٹا نقصان ہو جائے گا، تو ایسے کام نہ کیا کریں۔ ہاں اگر ویسے میری کوئی پرابلم نہیں، آپ ویڈیو جہاں بھی شیئر کرتے ہیں، آپ خود شیئر کرتے ہیں نا، تو آپ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ میں بن کے اگر ہوگا تو پھر اس میں کچھ بھی وہ لکھ دیں گے تو لوگ یہ سوچیں گے کہ وہ میں نے ہی لکھا ہے، تو یہ اس لیے اس ڈر سے میں آپ کو یہ بات ایکسپلین کر رہی تھی۔
تو انشاءاللہ اس کلاس کے بعد میں جو ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی اس میں ایک نمبر ہوگا اسی پہ، اور میں ایک واٹس ایپ گروپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، یوٹیوب اینڈ فیس بک بوتھ دونوں پہ، اور آپ لوگ اس کو جوائن کر لیجئے گا تو انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ پتہ ہے کیا مقصد کیا تھا، کیونکہ میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کی کلاس کرا رہی ہوں، اور کراتے ہوئے آئی ریئلائزڈ کہ بہت سے اسٹوڈنٹ، زیادہ تر اسٹوڈنٹ ایسے ہیں ان کو بھی قرآن ٹھیک طرح سے پڑھنا نہیں آتا، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ لحن جلی کیا ہے، لحن خفی کیا ہے، کیونکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ لحن جلی اگر ہماری تلاوت میں ہوتی ہے تو ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، ہم صحیح طرح سے نہیں پڑھ پاتے، کیونکہ دیکھیں اردو میں تو ہم کا کے کی کہتے ہیں نا، اس کی کتاب اس طرح سے بولتے ہیں، لیکن عربی میں جو زیر زبر پیش ہوتی ہے وہ کا کے کی جگہ سے، جیسے فاعل و مفعول کی غلطی ہو جاتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل کہ اس نے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ کا رسول ہم بات کرتے ہیں، تو اگر زیر زبر کی غلطی ہو تو ہم اس کو ریورس کر کے بھی بول سکتے ہیں، جو کہ بہت گناہ والی بات ہو جائے گی نا۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، یہ تو میں ایسے ہی آپ کو ایک دم سے ذہن میں آ رہا تھا، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں۔ پڑھنے میں ہم غلطی کرتے ہیں، جیسے ہم قولا، قولا کتنی دفعہ آتا ہے قرآن میں، تو اس کو کالا کر کے پڑھ جاتے ہیں، اذا پڑھنا ہوتا ہے تو اذا پڑھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنی غلطیاں قرآن میں کر رہے ہیں، کہاں پہ غنہ کرنا ہے، کہاں پہ اخفا کرنا ہے، کہاں پہ مد ہے، کہاں پہ، یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ ہم نے قرآن کو اتنی لاسٹ پرائیورٹی پہ رکھا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو جاب ہے، تو پھر یہ ہے وہ ہے۔ آج الحمدللہ آج اسی ٹاپک پہ بھی بات ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی سمجھ آئے گی۔ تو انشاءاللہ اس میں ایج کی کوئی قید نہیں ہے، بڑوں سے لے کے بچوں تک ہر کوئی یہ کلاس اٹینڈ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری ٹیچرز پوری طرح سے تیار ہیں، ان کی پوری ٹریننگ بھی ہو چکی ہے ماشاءاللہ، وہ پوری طرح سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آپ لوگ اس کلاس میں ایڈمیشن لے لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو ٹیچرز بھی دے دیے جائیں گے۔ تو آئیے جناب اب ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا آج کی حدیث میں پتہ ہے کیا، جب میں نے وہی بات میں بار بار جب آپ سے کہتی ہوں نا کہ میری زندگی میں قرآن اور حدیث اس طرح سے نہیں کھلے تھے کہ میں نے اس کو علم کی طرح پڑھنا شروع کیا تھا، پریکٹسنگ مسلمان جیسے کہتے ہیں نا، تو میں اس حدیث کو ڈیفرنٹ طرح سے لیتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شادی کرنی ہے، کیونکہ شادی میں دیکھیں نا لڑکا ہے، لڑکی ہے، پیرنٹس آ جاتے ہیں، ہر کسی کو کیا چیز دیکھنی ہوتی ہے، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اس میں مال و دولت کا بھی کہا کہ یہ ہے، اور خوبصورتی ہے، یہ وہ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ بھی دیکھو، تو وہ اس طرح سے حدیث کو میں دیکھتی تھی۔ تو آج میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ بھی ایک کلیئر ہو جائے میری طرح، اگر کوئی سوچتا ہوگا تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حضرت ابو ہریرہ، یہ بخاری، مسلم اینڈ بخاری دونوں میں یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث نمبر 5090 اور مسلم کی 1466۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہ کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان وجوہ کی بنا پہ شادی کرو، انہوں نے یہ کہا کہ لوگ جب رشتہ دیکھتے ہیں یا لڑکا ایک لڑکی کو دیکھتا ہے تو یہی چیزیں دیکھتے ہیں یوزلی۔ نمبر 1 کیا، اس کا مال، مال کی بنا پہ کہ خاندان کیسا ہے، لڑکے کا بیسیکلی مال ہوگا نا، لڑکی کا بھی کہ خاندانی مال جو بھی ہے، مال کی بنا پہ۔ نمبر 2 اس کے خاندانی حسب و نسب کی بنا پہ۔ نمبر 3 یہ کہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ یہ 3 چیزوں کے بعد چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دین کی بنا پہ۔ یہ 4 چیزیں یوزلی لوگ جب شادیاں کرتے ہیں، لڑکے والے یا لڑکی والے، وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا نصیحت کی تھی، چنانچہ تم دیندار عورت سے نکاح کرنے کی میں کامیابی حاصل کرو، اور پھر انہوں نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود۔ یہ ایک محاورہ ہے جو اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا، تو بعض علماء نے اس کا یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دیندار کے علاوہ اگر تمہارے سامنے ایک ایسی لڑکی ہے جو دیندار ہے، اس کو چھوڑ کے تم ایسی عورت کو پسند کرتے ہو تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، مینس کہ تمہیں وہ نقصان ہی دے گی، کیونکہ عورت جو ہے اس نے آگے تمہاری نسل کو تربیت کرنی ہے، تم دونوں نے مل کے ان کو آگے لے کے جانا ہے، اللہ کے بندے بنانا ہے، تو یہ چیز دیکھنی چاہیے۔ تو یہ مجھے بہت اچھی حدیث لگی، میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ ہر ایک کو یہ تو معاملہ پیش آنا ہی آنا ہے نا۔ تو چلیے جناب اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 169۔
لاسٹ ٹائم ہم اس کو میں نے اس آیا کو روک دیا تھا کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گی، جلدی جلدی بولوں گی، کیونکہ یہ ایک آیا پھر سے میں وہی بات کہوں گی کہ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ پڑھتے ہوئے مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر اس ایک آیا کی سمجھ آ گئی تو میری زندگی بدل جائے گی، تو وہی بات میں اس لیے اس کو چھوڑا تھا کہ میں نیکسٹ ٹائم اس کو کروں گی۔ ہم لاسٹ ٹائم یہی پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی کہ ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ برے بھی، ملے جلے لوگ تھے نا، کیونکہ ہم نے یاد ہے ہم نے واقعہ جو پڑھا تھا، سبت کا واقعہ پڑھا تھا، اس میں 3 طرح کے گروہ کی بات ہو رہی تھی کہ ایک وہ تھے جو نیک تھے، جو منع کرتے تھے تو ان میں بھی نیک لوگ تھے، اور ایک وہ تھے جو تھے نیک لوگ، مطلب ان کو منع نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے جی خود ہی بھگتیں گے وہ ہماری طرح کے لوگ، اور ایک وہ تھے جو ان میں یہ ہمت کوئی نہیں تھی۔ اس ایک واقعہ کی بات ہے کہ انکار کرتے لیکن انہوں نے ہیلے بہانے سے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 2 گروہوں کو سزا دی جنہوں نے منع نہیں کیا تھا اور جنہوں نے ہیلے بہانے سے مچھلیاں پکڑی، اور کامیاب کون ہوئے؟ وہ لوگ جو منع کرتے تھے۔ یہ بھی ہم نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد پڑھا کہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ان میں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو برے کام کرتے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد فخلف، تو پیچھے آئے من بعدہم، بعد ان کے، خلفن، نہ خلف، وارث الکتاب، اور وہ وارث ہوئے کتاب کے۔ یہ کوئی قوم مطلب حکومت کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ بعد میں انہوں نے حکومت کی یا پھر ایسے ہوئے، یہ کتاب کی بات ہوئی کہ کتاب کے وارث بنے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکیں گے، پھر لاسٹ ٹائم کی طرح ہم بات کرتے ہیں کہ خالفہ کے پیچھے آئے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ تو جیسے بھی وارث تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہمیں اس لیے بتایا کہ دیکھو تم ایسے وارث نہ بننا، تو کیا ہم آج کتاب کے کیسے وارث ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو لے کے جاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک چشمہ تھا، وہاں پہ رکے، خم کی اس کو جگہ کو کہتے ہیں، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب کیا تھا اور کیا کہا تھا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایک ایسی مضبوط چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، بہت عظیم 2 مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور ان میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب کا کہا تھا کہ قرآن میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اس کی رسی مضبوطی سے تھام لینا اور اس میں تفرقہ دیکھو آپس میں نہ کرنا۔ آج ایک ایک لفظ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ آج میں اور آپ کدھر بیٹھے ہوں، آج ہمارے اراؤنڈ ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رسی جو قرآن پاک ہے، ایک میرے ہاتھ میں قرآن ہے تو رسی کدھر ہے؟ دوسری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ قرآن پاک جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ گئی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ قرآن پاک الحمدللہ میرے اور آپ کی زندگیوں میں کھلا ہے، تبھی تو آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ لیکن پتہ درد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دیکھ، ہم اگلی نسلوں کو دیکھیں، ہم مائیں جو بات کرتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہائے آگے کیا بنے گا، آگے کیا بنے گا۔ یا ارد گرد کے دیکھیں لوگ، کتنے لوگ ہمارے ارد گرد کے ہیں جو ابھی تک جن کی زندگیوں میں قرآن نہیں کھلا ہوا۔ آج کی کلاس کے بعد پلیز آپ کوشش کیجئے گا کہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنی دوست سے کسی طرح سے بھی ان سے بات کریں، ان کو میں یہ نہیں کہتی کہ یہی کلاس، اتنی کلاسز ہوتی ہیں، کئی نہ کئی ان کو جوڑ دیں، کسی نہ کسی بہانے ان کو قرآن ان کی زندگی میں کھولنے کی کوشش کریں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لیتے ہیں۔ ہدایت دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے، ہماری کوشش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے۔ پھر سورۃ حامیم سجدہ میں دیکھیں یہی قرآن کی بات ہو رہی ہے نا کہ پیچھے اس کے ایسے خلف آگے، نہ خلف لوگ آگے، اس کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہم وارث ہیں نا اس قرآن کے۔ انہوں نے تو کوئی اور وہ کہتے ہیں نا درہم و دینار نہیں چھوڑے تھے، انہوں نے کیا چھوڑا تھا؟ یہی علم چھوڑا تھا نا، دین چھوڑا تھا جس کو ہم نے دوسروں تک پہنچانا تھا۔ میں اور آپ اس کے وارث ہیں، ہم نے آگے یہ پہنچانا ہے۔ ہم کیا پہنچا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 44 میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور اللہ کا وعدہ سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 123 میں، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا،
ہدایت کیا اس قرآن کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ اب دیکھیے کتنا بڑا وعدہ ہے۔ ہم بدبختی کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کے ساتھ کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے نا، جب ہم کہیں اللہ یہ کیا مطلب اتنی پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو بدبختی نہیں آئے گی اس کے پاس، اور وہ اس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ سورۃ تکویر میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ کدھر منہ اٹھا کے تم لوگ جا رہے ہو، تمہیں کس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا ہے، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، یہ کتاب ہے جس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات بتائی کہ اس کتاب، دیکھیے یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اے لوگو، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ میں نازل کر دیتا تو خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے دل کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم پڑھتے جاتے ہو، تمہیں کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تمہاری زندگی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں اور اپنی بلوں کے اندر جو چونٹیاں وہ بھی استغفار کرتی ہیں۔ آپ تو بیٹھے ہیں صرف علم لینے کے لیے، رائٹ؟ آپ نے تو قرآن کھولا، علم لیا، آپ کے لیے کتنی چیزیں، کتنی مخلوق استغفار کر رہی ہے اس وقت۔ آپ کبھی کین یو امیجن کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں بخاری کی حدیث ہے کہ قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں، اور مسلم میں ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کین یو امیجن؟ ہم سوچ سکتے ہیں کیا کہ اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ قیامت میں کھڑے ہوں جو اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا۔ اللہ، اور یہ وہ قرآن ہے جس رات یہ نازل ہوا، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں 83 سال کی عبادت اگر بندہ کرے نا تو اس سے بھی زیادہ اجر ہے اس ایک رات کی عبادت کا جس میں یہ قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت میرے اور آپ کے ہاتھ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اس کی تعلیم لیتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے جو تمام اسٹوڈنٹ ہیں، آنیسٹلی میں بعد میں بھی آپ لوگوں کے دیکھتی ہوں نا لبیک لکھا ہوا، میں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار اسی طرح سے قیامت کے دن ہم لبیک کہتے ہوئے جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ وہ قرآن پاک کے جب انہوں نے حفظ کیا نا تو اس کی تلاوت اتنا وہ ان کو شوق ہوتا تھا کہ ایک رات میں پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ پورا قرآن ختم کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم اس پہ استقامت نہیں کر سکو گے، مطلب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا وہ عمل جس پہ استقامت ہوتی تھی، مطلب وہی عمل بندہ کرتا رہتا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ ایک چیز پتہ چلتی ہے تو دوسری پتہ لگے تو پہلی بھول جاتے ہیں اور اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ تم قرآن پاک جو ہے وہ تم 1 مہینے میں ختم کیا کرو۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم 10 دن میں کر لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی استطاعت رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم 7 دن میں کر لینا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس سے بھی زیادہ کی استطاعت رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، لیکن کچھ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن کا بھی کہا، لیکن یہاں پہ اس ایک حدیث میں رسول اللہ کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا کس طرح سے اس کو کہہ رہے ہیں، تو 7 دن میں پھر اس کو کہا کہ تم قرآن ختم کرو۔ حضرت اکرمہ کے بارے میں اتنی پیاری حدیث آتی ہے کہ جب انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تو کہتے ہیں وہ اتنی تلاوت میں مشغول رہتے تھے کہ وہ پھر قرآن پاک کو نا اپنے چہرے پہ، اپنی آنکھوں پہ، اپنے چہرے پہ رکھتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے یہ میرے رب کا کلام، میرے رب کی کتاب، اور وہ پھر خشیت الہی سے رونا شروع ہو جاتے۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو میں تو بہت چھوٹی چیز آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آگے کیونکہ اگلی آیات بھی ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر کہ اے عمر
اس قرآن نے تجھے کیا سے کیا بنا دیا. تو ایک عام بندہ ہوتا تھا، ایک عام گڈریا جیسے ہوتا ہے نا بکریاں چرانے والا، اور تیرا مالک تجھے اس کے پورا دن تو بکریاں چراتا تھا تو تجھے مٹھی بھر کھجورے دے دیتا تھا عوض اس کے جو تو مزدوری کرتا تھا. آج اس قرآن کی بدولت تو امیر المومنین بن گیا ہے. اور علامہ اقبال کا وہ شعر بھی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن بن. اب دیکھیے کہ ہم نے اور آپ نے اب قرآن ابھی تو الحمدللہ میری اور آپ کی زندگی میں کھلا ہوا ہے، تبھی تو میں یہاں پہ ہوں اور آپ بھی سن رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کتنے لوگوں نے ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا. ہم نے جب وہ کس وقت ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے، کیا رمضان میں کھولیں گے قرآن پاک؟ یا پھر دیکھیے جب کلاسز کی بات ہوتی ہے نا، میں جب کبھی اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کا جب میرے پاس فیڈ بیک آتی ہے، بعض لوگوں کا تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ اچھا جی ابھی بزی ہیں، اس ویک میں تو گھر میں مہمان آگے تھے کلاس میں. قرآن کو آخری پرائرٹی پہ رکھ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ بچے ہیں نا ابھی دیکھیں نا، اب تو پہلے ہاں میں کلاس میں آؤں گی بس انشاءاللہ بچوں کی شادیاں ہو جائے. اچھا اب اصل میں پوتا پوتی ہو گئے نا تو اب ان کے ساتھ ہی وقت نہیں ملتا، تو دیکھیں نا اب تو یہ ہو گیا تو اچھا اب یہ ہو جائے گا آگے کہ ہم مر جائیں گے پھر قرآن کھلے گا. کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ قرآن زندگی میں نہیں کھلے گا تو کیسے کامیابی ملے گی؟ آپ مجھے یہ بتائیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دیکھیے کہ یہ قرآن پاک جو ہے نا قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کر سورت ملک قبر میں ہمارے لیے ایک خوبصورت دوست کی شکل میں آئے گی اور ہمیں تسلیاں دے گی کہ میں ادھر ہوں تم فکر نہیں کرو. سورت بقرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت کے دن جھگڑا کریں گی ہمارے لیے اس دن جس دن کہتے ہیں کہ جو اتنا لمبا دن ہوگا اور گرمی کا کیا حال ہوگا. اس دن ایک بادل کے سائبان کی طرح ہمارے اوپر رہے گی، ایک کہتے ہیں جو پرندوں کے جھنڈ کی طرح ہمارے سر کے اوپر وہ رہے گی. اور یہ سورہ بقرہ پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. جن کے گھر میں کسی کو یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو اس گھر میں سورت بقرہ پڑھنے سے برکتیں نازل ہو جاتی ہیں، جادوگر اس کو نہیں پا سکتے. اس قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں اگر میں بولنا شروع کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میری ساری زندگی کم ہو جائے. اور دیکھیے وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوگا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا، ذکر کیا اس قرآن پاک سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں زندگی اس کی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں اندھا تھا. دنیا میں اس نے قرآن نہیں اٹھایا تھا، قرآن نہیں پڑھا تھا، اس پہ عمل نہیں کیا تھا. سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 36 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، جو ذکر کیا ہے قرآن سے غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. پہلے وہ کام کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ زخرف میں کہ وہ شیطان ان کو نیک صحیح راستے پہ. آپ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے آپ کسی کو کوئی نصیحت کرو تو ایسے بےعزتی کرتے ہیں کہ جیسے وہ بھرے ہوئے بیٹھے نہیں ہوتے کہ بس بھی کیا کرو تم سارا وقت یہی کرتی رہتی ہو. ایسے لگتا ہے کہ کوئی بات آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی پیغام دینا چاہتے ہو تو اگلا تم وہیں بےعزتی کر کے روک دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا وہ گناہ کے کام کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پہ ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کریں، یہ ان کی سزا ہوتی ہے. اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ دے کے بھی آزماتے ہیں، وہ لے کے بھی آزماتے ہیں. آپ کبھی کسی کو دیکھیں نا کہ کسی کو اللہ نے اتنا زیادہ نوازا ہوا ہے اور وہ کھلے عام اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ استدراج ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جب اڑ جاتے ہیں نا اپنی اس میں گناہ کے کاموں پہ اور اپنی ضد میں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی بری پکڑ آتی ہے. اور یہ وہ کتاب ہے. آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم قرآن کے کیسے وارث ہیں. کیا ہم ایسے وارث ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ہم کہہ سکیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں، ہم یہ پیغام دوسروں تک کیا پہنچا آئے ہیں، ہم اس کے کیسے وارث ہیں؟ ہم اپنے آپ کو آج ضرور، آپ دیکھیں آپ سونے سے پہلے ایک دفعہ ضرور اپنے آپ کو ٹٹولیے گا سوری کہ میں کس مقام پہ کھڑی ہوں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے
کہ وہ کیا کہتے تھے، کیوں نہ خلف تھے، یا خذونا عرض حاضل ادنا، کہ وہ لے لیتے ہیں مال و متاع اس حقیر دنیا کا۔ اب دیکھیے کہ دنیا کی زندگی کا مال و متاع کیا لینا، کہ دنیا کی زندگی کے فائدے لے کے وہ بڑا کام جو قرآن پاک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر ون اگر دیکھیں، اگر علماء پہ یہ بات آتی ہے تو وہ غلط فتوے دیں گے۔ فتوے بھی کیسے ہوگا کہ اگر دنیا کو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کو نظر و نیاز ملے گی یا اس طرح سے ہوگا، تو غلط بات کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے کہہ دیں گے کہ ہاں نہیں اتنا تو اسلام میں جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے اور آپ پہ یہ بات آتی ہے تو ہم دیکھیں کہ ہم قرآن کو چھوڑ کے کس چیز میں اپنے آپ کو مصروف کریں۔ کبھی ہمارے گھر میں شادی ہے تو ہم کلاس ہی چھوڑ دیں گے کہ باجی آج تو کلاس نہیں لے سکتے، اس ویک میں تو 2 ہفتے میں تو مہمان آ رہے ہیں، اب مہمان جا رہے ہیں، اب گھر میں یہ فنکشن ہے۔ ہم دنیا کا حقیر فائدہ لینے کے لیے اتنی بڑی کتاب کی عظمت، اتنا بڑی خیر جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ اللہ بخش دے گا ہمیں، اللہ اتنا رحیم کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دینا ہے۔ یہ کیا سارا وقت ہمیں پیچھے ڈراتی رہے ہے نا، یہ سارا میں اور آپ کئی دفعہ ایسے جملے سن چکے اور کہہ بھی چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑی پکڑے۔ یہ چھوٹی بات ہے کیا؟ یہ وہ قرآن کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم نے غلاف، خوبصورت غلافوں میں لپیٹ لپیٹ کے رکھ دیا ہوا ہے۔ اس کتاب کو نہیں کھولیں گے تو پھر ہماری زندگی میں عمل کیسے وہ ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا تھا، وہ کیسے کریں گے جب ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھل۔ اب یہ دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَأَن يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ، اور اگر آتا ہے ان کے پاس مال و متاع مثلہ، اس جیسا، مانند اسے کہ یاخذہ، وہ پھر لے لیتے ہیں اس کو۔ پہلے لیا، پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، بس ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں۔ لیکن پھر دوبارہ سے دنیا کی زندگی کا فائدہ آئے گا نا، پھر وہ لے لیتے ہیں۔ دنیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ یا پاک پروردگار یہ دنیا تو تیری اتنی پیاری نعمتوں میں سے ہے، اس دنیا کو بس اسی طرح سے رکھ جتنا اس کو رکھنے کی ضرورت ہے، جتنا اس دنیا میں رہنا۔ آپ دیکھیں ہم نے کتنے سال اس دنیا میں رہنا، زیادہ سے زیادہ مل گئے، چلو 100 سال لگا لو، ٹھیک ہے، لیکن آخرت کی زندگی جو کبھی، جس میں موت کو بھی موت آ جانی ہے، تو سامان پھر اسی کے مطابق رکھنا جتنی دنیا کی زندگی میں رہنا اور جتنا آخرت میں رہنا۔ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی میں جب ہم کام کرتے ہیں، ہم نے بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں یا گھروں میں جمع کر رہے ہیں یا گھر کا مال دیکھ لیں یا کسی طرح سے بھی ہم نے کیسے جمع کیا، اور آخرت کے لیے ہم نے کیا جمع کیا، اس بینک میں ہم کیا بھیج رہے ہیں۔ ایوری ڈے آپ اپنا دیکھا کریں کہ میرا کیا مال ادھر جا رہا ہے، میں نے تو اتنے سال ادھر ہی رہنا ہے، جو میرا اصل گھر ہے تو اس کے لیے میں کیا جمع کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کھول کھول کے بیان کر دیا، کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بتائی۔ ہم نہ پڑھے تو اور بات ہے نا، اس لیے میں قرآن پاک کا کہتی ہوں کہ دیکھو بینہ ہے، کسی اگر آپ کو کوئی بھی نہیں ملتا نا پڑھانے والا، تو قرآن میں عمل کی جو آیات ہے نا، ان میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی ٹیچر کی بھی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہاں اگر ایسی آیات ہیں جس کے کچھ آپ کو سمجھ ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ ٹیچر سے پڑھتے ہیں، لیکن اگر صرف عمل کے لیے آپ کھولے نا تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے آسان بنا دیا قرآن کو، ہے کوئی سیکھنے والا؟ اور ہم بار بار ایک ہی بات کہیں کہ ہائے یہ تو بڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آتی۔ کبھی دل لگا کے سیکھنے کی کوشش کریں نا تو ایسے ایسے راز کھلتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ آپ کو، وہ کہتے ہیں نا کہ